اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت مسلمہ جہاں معاشی مسائل سے دوچار ہے، وہیں تفرقہ بازی جیسے فتنے بھی اپنے عروج پر ہیں۔ امت بہت سے فروعی مسائل کی وجہ سے آپس میں دست و گریباں ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ بدعت بھی ہے۔ مسئلہ بدعت میں بہت سے اختلافات مسالک میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا امت کا ایک بہت بڑا حصہ میلاد شریف منانے کا قائل ہے، جبکہ چند لوگ اسے بدعت قرار دیتے ہیں اور منانے سے منع کرتے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سی چیزوں میں یہی اختلافات موجود ہیں۔ خانقاہ غوثیہ مرتضیہ جمالیہ کی طرف سے آج اسی قسم کے سوالات و اعتراضات کے مدلل جوابات دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارا کہ جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ لوگ میلاد شریف پر اعتراضات کرتے ہیں کہ بدعت ہے، اور آپ لوگ اسے کس طرح سے مناتے ہیں، اتنا اہتمام کرتے ہیں، تو اس کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ جی، یہ بدعت کیسے ہے، ذرا آپ وضاحت فرمائیں گے؟ دیکھیں، نہ تو صحابہ نے میلاد منایا ہے اور نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے، اور نہ تابعین سے کے عمل سے یہ ثابت ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ تو کیا آپ کے نزدیک ہر وہ کام بدعت ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے؟ جی بالکل۔ تو پھر آپ یہ بتائیں کہ اس پر کوئی دلیل قطعی آیت یا حدیث سے موجود ہے؟ جی بالکل، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 876 میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام دین میں نئی چیز یعنی بدعت ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور یہی حدیث سنن نسائی 1579 میں اس اضافے سے موجود ہے کہ اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اس طرح ہی ابن ماجہ کی حدیث نمبر 42 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دین میں نئے نئے کام یعنی بدعت ایجاد کرنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ کیا یہ حکم جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک کام ایجاد کرنے سے منع فرمایا ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بھی لاگو ہوتا ہے، یا وہ اس سے مبرہ ہے اور یہ صرف امت کے لیے ہی ہے؟ جی بالکل، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سمیت تمام کی تمام امت ہر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابند ہے۔ تو پھر یہ بتا دیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ جنگوں میں بہت سے حفاظ صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے، تو اس ڈر سے کہ کہیں سارے حفاظ آہستہ آہستہ ختم نہ ہو جائے، قرآن کا کوئی حصہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل دی۔ یہ بھی ایک نیا کام تھا، اور جیسے کہ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شروع میں یہ کہہ کر اس کام سے منع فرما دیا تھا کرنے سے کہ جو کام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ تو جو دلیل آپ نے پیش کی ہے اس کے مطابق نعوذ باللہ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت ایجاد کی تھی؟ استغفر اللہ، صحابہ کرام کیسے بدعت کر سکتے ہیں، جبکہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اس بات پر تو اختلاف ہے ہی نہیں، الحمدللہ اہل سنت و جماعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء اکرام کی اطاعت کو لازم و ملزوم جانتے ہیں۔ اصل بات تو یہ کہ یہ حکم ہمارے لیے ہے، اس میں خلفاء کو تو یہ کہیں پہ بھی کہا ہی نہیں گیا کہ وہ بدعت ایجاد کر سکتے ہیں، یا ان کو کہاں اس میں بدعت ایجاد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے دور خلافت میں نماز تراویح کا باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمانا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمعے کی 2 اذانوں اور 2 خطبوں کا حکم دینا، اسی طرح قرآن پاک کی ایک زبان کو منتخب کر کے دیگر تمام زبانوں میں موجود نسخوں کو مسخ کرنا، یہ تمام نئے کام ہیں جن کا ثبوت کسی آیت اور کسی حدیث سے نہیں ملتا۔ تو یہ بتائیں اب اسے کیا کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں، خلفائے راشدین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اس طرح فرمائی کہ یہ بعد میں آنے والے مسائل کا مناسب حل امت کے لیے پیش کر سکیں۔ پھر یہ تمام کے تمام چیزیں وقت کی اشد ضرورت تھیں، نئے نئے فتنے مسئلے سر اٹھا رہے تھے جن کا کچلنا ضروری تھا، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ سب کیا، جب کہ آج کل جو خرافات امت میں بدعتیوں نے رائج کر رکھی ہیں، نہ تو ان کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں ملتا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین کے عمل سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر آپ بدعت کو جائز جانتے ہوئے دین میں نئی نئی چیزیں متعارف کروا سکتے ہیں، یا خلفاء راشدین کو بدعت کی اجازت تھی؟ ارے بھائی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون پیرا دے سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہی کہا ہو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کام کریں، چاہے لاکھ ضرورت ہی کیوں نہ ہو؟
دراصل یہی مسئلہ ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے بغض کی وجہ سے اپنی مرضی کے مسائل دین میں گھڑے ہوئے ہیں۔ جب خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے یا غلاف چڑھایا جاتا ہے تو نہ تو یہ حکم قرآن و سنت میں موجود ہے، نہ یہ خلفائے راشدین سے، نہ دیگر صحابہ سے، نہ تابعین سے یہ عمل ثابت ہے، تو تب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ صرف دوسرے مسالک پر ہی چڑھائی کیوں؟ کیا آپ کو معتدل مزاجی سے کام لیتے ہوئے حق بات نہیں کرنی چاہیے؟ یا آپ کو بلا امتیازی فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ کیا درست ہے اور کیا نہیں؟ بدعت کی اجازت نہ تو صحابہ کو تھی اور نہ امت میں کسی اور کو ہے۔ اصل میں ہر نیا کام بدعت ہے ہی نہیں، کیونکہ محض وہ کام بدعت ہے جو شریعت سے ٹکرا رہا ہو، کہ وہ کام بدعت نہیں ہے کہ جو بھلائی کی خاطر ہو اور جس کی اصل کسی نہ کسی صورت میں دین میں یا شریعت کے اندر موجود ہو۔ بدعت کی یہ تعریف تو آپ نے خود سے ہی کر لی ہے، قرآن و سنت سے کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں کیا آپ؟ بے شک، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1017 ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے بعد جو اس پر عمل کرے گا ان سب کا ثواب اسے ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3368 میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس چیز کے متعلق قرآن و حدیث میں خاموشی ہو، مطلب دو ٹوک حرام یا حلال نہ کہا گیا ہو، وہ معاف ہے اور جائز ہے۔ تو ان دونوں حدیث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہر نیا کام بدعت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہی ہو تو ہر دور کے مسائل مختلف ہیں، معاملات اور ہیں، دین میں بہت سی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور ہمارا دین قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اس میں اجتہاد اور اجتماع امت کے مطابق یہ گنجائش موجود ہے کہ کسی مسئلے کو حل کرنے کی خاطر کوئی نیا کام یا طریقہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو دین پر عمل انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ اب اگر آج کے ہی دور میں دیکھیں تو ایسی ہزاروں چیزیں اس وقت رائج ہیں جو دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خلفائے راشدین کے دور میں ہرگز نہ تھیں، جیسے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ مسجدوں کی زینت و آرائش نہ کی جائے، جبکہ آج یہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا بدعت کی تلوار سے ہر مسلمان کی ایمان کا گلا کاٹنا یہ محض انتہا پسندی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بھائی یہ تو کہاں کی بات آپ کہاں لے گئے ہیں؟ بات میلاد کی چل رہی تھی کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کی کیا مثال موجود ہے دین میں؟ دیکھیں، سنن النسائی کی حدیث نمبر 5426 میں ہے کہ صحابہ کرام ایک دن محفل سجائے بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، حمد کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و بسط کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل اور احسان ہے کہ اس نے یہ نبی ہم میں بھیجے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے میں تشریف لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے تم پر فخر کر رہا ہے۔ اسی طرح چند اور روایات بھی ملتی ہیں۔ تو میلاد شریف میں بھی تو یہی ہوتا ہے، تلاوت، نعت پاک صلی اللہ علیہ نعت پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیان وغیرہ۔ اور پھر اگر دیکھا جائے اس دور میں جہاں کسی کو فرصت نہیں کہ وہ چند لمحے اللہ کی یاد میں بیٹھے، تو اگر میلاد کے بہانے ہی صحیح وہ کچھ وقت کے لیے اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں بیٹھتا ہے، تو پھر اس میں برائی کیا ہے؟ اچھا، تو ہم نے کئی مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ لوگ میلاد کے جلوسوں میں یا تقاریب میں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا یہ افضل ہے فرائض سے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہرگز افضل نہیں ہے، بلکہ فرض عبادت سب سے پہلے ہے۔ لیکن چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے آپ میلاد کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، اکابرین امت نے بدعت کی دو اقسام بیان فرمائی ہیں، اور اس پر امت کا اجماع رہا ہے، یعنی ایک بدعت شرعی ہے اور ایک بدعت لغوی ہے۔ بدعت شرعی وہ نیا کام ہے جو براہ راست کسی حکم شرعی سے ٹکرا رہا ہو اور جس کی کوئی اصل دین میں موجود نہ ہو، جبکہ بدعت لغوی یا بدعت حسنہ وہ اچھا اور نیا کام ہے کہ جو کسی حکم شرعی سے نہ ٹکرا رہا ہو اور شریعت میں جس کی اصل کسی نہ کسی صورت پہ موجود ہو۔ لہٰذا آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے تحت فرقہ پرستی اور مسلک کو پس پش ڈال کر معتدل مزاجی سے کام لیں، تاکہ امت کی فلاح ہو سکے اور امت سیدھے راستے پہ آئے اور آپس میں محبت سے دین کا کام کرے، کیونکہ ہم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا نظام جو ہے وہ اس دنیا میں رائج کرنا ہے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ایسا ہی ہو کہ امت اپنے اختلافات کو کم کر کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرے۔ اور آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دین حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔